یہ تو راہ بنا سکتا ہے ایسا چیز ہے نا سارا پانی پانی کتنے مزے گا اور ٹھیک ہو جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ شیر محمد صاحب خیریت ہے سر؟ جی جی الحمدللہ. عید کی مبارک سر آپ کو. جی جی خیر اور سے ٹھیک ہے سر بس الحمدللہ دعا فرمایا کریں. تو جی بس یہ ہے کہ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہونا ہے، لیکن جی بس کچھ سلسلہ ایسا بن جاتا ہے کہ مشکل ہو جاتی ہے نا. تو اچھا حافظ صاحب آپ کو فون اس لیے کیا، ایک بڑی ضروری بات آپ سے پوچھنی ہے. جی جواب آپ سے نا بالکل یعنی کہ مطلب دو ٹوک کا چاہیے، کیونکہ مسئلہ ایسا جی بن جی گیا. انجینئر جی محمد علی مرزا صاحب کے خلاف میں نے ایک پورا جو ہے نا ان کے ساتھ کوئسچن آنسر سیشن کیا ہے، جس میں خالی وہ سوالات تھے جو علماء کی طرف سے یا عوام کی طرف سے، جو کہ بالخصوص یعنی سخت قسم کے سوالات ہیں نا، مختلف مکاتب فکر، یعنی اس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کے تو خیر اتنے کیا تھے، سارے ہی تھے بیچ میں. تو وہ سوالات میں نے کیے تھے، کچھ ڈیریوں وغیرہ سے ریلیٹڈ بھی تھے، آپ نے شاید وہ بھی نہ دیکھا ہو. سر اس میں ایک ایسا مسئلہ آ گیا جس میں انہوں نے صرف آپ ہی کا حوالہ پیش کر دیا، بات ساری انہوں نے آپ کی کورٹ میں ڈال دی ہے. اچھا ان سے سوال میں نے یہ کیا، میں نے کہا جی آپ کے بارے میں ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ اس قسم کا، یعنی کہ کچھ الفاظ تھے، مجھے اپنے الفاظ بھی ایگزیکٹ یاد تو نہیں ہے کہ وہ یہ تھا، مطلب اس کا مفہوم یہ تھا کہ میں نے کہا جی آپ پہ الزام یہ بھی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. الزام کیا جھوٹ بولتے ہیں جی مطلب ہے کہ آپ کا سوال یہ تھا کہ آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. نہیں، خالی جھوٹ نہیں، کہ مطلب آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ آپ نے زبیر علی زئی صاحب کے متعلق یہ بات کی ہے کہ وہ 3 طلاق کو اکٹھا 3 نافذ ہو جانے کا یعنی کہ تحقیق رکھتے تھے، اور آپ نے یہ بات کی ہے کہ جناب وہ جو ہے نا وہ ایسا کیا کرتے تھے، جبکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نہیں، ان سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ بات کی، وہ کہتے ہیں جی باقی تو آپ ساری باتیں چھوڑیں نا لمبی چوڑی. انہوں نے کہا حافظ شیر صاحب جو ہیں وہ ایک سچے آدمی ہیں اور میرے ساتھ ان کا محبت کا رشتہ بھی رہا ہے، اور کہتے ہیں ان سے ابھی بھی میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں اور وہ سچے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ حافظ شیر صاحب کے بارے میں یہ بھی میرا تجربہ ہے، اب مجھے نہیں پتا اللہ جانے اس کی کیا حقیقت ہے، مجھے تو بیک گراؤنڈ نہیں پتا. انہوں نے کہا جی حافظ شیر صاحب کے یہ نفسیات ہے کہ چاہے ان کے کسی کے ساتھ جتنے بھی اختلاف ہو جائے نا، وہ سچی بات کرنے سے نہیں گھبراتے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ حافظ شیر صاحب کے ساتھ یہ بات بالکل ہوئی تھی کہ زبیر علی زئی صاحب نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حیات مبارکہ میں جو ہے انہوں نے لکھ دیا تھا، ایک اس کے اوپر پورا ریسرچ آرٹیکل لکھ دیا تھا، جو غالباً انہوں نے کہا جی کہ کوئی مفتی صاحب تھے. میں نے نام پوچھا، کہتے ہیں جی نام میں آپ کو نہیں بتاتا ہوں کیونکہ مجھے سچی بات ہے خود بھی نہیں پتا. میں نے کہا جی مبشر ربانی صاحب سے، کہتے ہیں نہیں ایسے نہ کریں، یہ مجھے خود بھی نہیں پتا. لیکن کہتے ہیں مجھے یہ پتا چلا تھا کہ کوئی مفتی صاحب تھے جنہوں نے شیخ زبیر علی زئی صاحب کو مناظرے کا کوئی انہوں نے ایسی بات کی تھی، تو زبیر علی زئی صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ تو میرے ساتھ اس پہ مناظرہ کر لو کہ 3 طلاق اکٹھی ہو جاتی ہے. یعنی میں نے آرٹیکل لکھ لی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی بعد میں کسی وجہ سے وہ اس کو نہیں چھاپ سکے. تو میں نے ان کی وفات کے بعد حافظ شیر محمد صاحب جو ہیں وہ انجینئر صاحب کے بقول کہتے ہیں جی میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ وہ آرٹیکل مجھے دے دیں. تو حافظ صاحب نے فرمایا، شیر محمد صاحب نے فرمایا کہ میں اس پہ استخارہ کروں گا. اور وہ کہتے ہیں کہ حافظ شیر محمد صاحب کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ آپ اگر ان سے یہ بات پوچھیں گے تو وہ آپ کو کہہ دیں گے، باوجود میرے سے اختلافات کے، وہ کہہ دیں گے جی یہ بات درست ہے. اچھا آپ نے یہی سوال پوچھنا ہے؟ جی یہی پوچھنا ہے، یہی. اچھا ہاں میں سمجھ گیا. دیکھو نا، ایک اختلاف اپنی جگہ پہ، ایک اختلاف شروع سے آ رہا ہے 3 طلاقوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، یہ اب سے بات نہیں، اب سے اختلاف نہیں، شروع سے آ رہا ہے. یہ تو شروع سے. ہاں جی شروع سے آ رہا ہے. اچھا اگر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا کہ 3 طلاقیں 3 ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، اس موقف کو مثلا انجینئر محمد علی صاحب نے اپنا لیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو اپنا لیا. اب میرا یہ سوال یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیخ صاحب رحمہ اللہ کا یہی موقف تھا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہے، ٹھیک ہے جی. نہیں ان کا یہ موقف تھا. جی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا یہی موقف تھا کہ 3 طلاقیں 3 ہے، ٹھیک ہے جی. کیونکہ میں نے بات اس پہ کی ہے نا، بعض جو ہے اپنے وہ کہتے ہیں جی حافظ ندیم ظہیر صاحب سے میری سب میں بات ہوئی نا، اس سے بعض لوگوں نے مطلب یہ نکالا نا، وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. حافظ صاحب تو فرماتے ہیں کہ میں فتویٰ لکھتا رہوں، اور زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ جو تھے وہ وہاں پہ موجود ہوتے تھے، تو میں ان کے سامنے کہتے جب فتویٰ لکھتا تھا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے نہ ٹوکتے. جی میں بتاتا ہوں آپ کو یہ مسئلہ، میں نے آپ کو جو پہلے والی بات بتائی کہ شروع سے اختلاف آ رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں نا، کوئی شک نہیں. یہ بات ہے اجتہادی، اجتہاد اختلاف ہو رہا ہے نا.
ٹھیک ہے. اجتہادی اختلاف ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی روایت ہے جو لوگ غیر مدخلہ کے بارے میں لے رہے ہیں، اور جو لوگ 3 طلاقوں کو ایک سمجھتے ہیں وہ مدخلہ کے بارے میں لے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. روایت ایک ہی ہے لیکن دونوں اپنے طرف کھینچ رہے ہیں. 3 طلاقوں والے بھی اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اور جو 3 طلاقوں کو 3 سمجھتے ہیں وہ غیر مدخلہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور 3 طلاقوں کو ایک سمجھتے ہیں وہ مدخلہ کے بارے میں لے کے جا رہے ہیں اس روایت کو. ٹھیک ہے سر. مسئلہ یہ ہے کہ حافظ صاحب نے شیخ صاحب رحمہ اللہ کی زندگی میں فتوے دیے، اس بات میں کوئی شک نہیں. اب شیخ صاحب رحمہ اللہ کا جو اپنا ذاتی موقف تھا کہ جب میں کسی کو فتویٰ نہیں دیتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی فتویٰ لے تو جائے کسی اور عربی سے پوچھے. سارے عربیوں کا یہ موقف ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہے. میرا موقف یہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہے، مجھ سے آپ فتویٰ نہ پوچھے. اچھا. شیخ صاحب رحمہ اللہ جب مطلب کہ جامعہ محمدیہ میں انہوں نے پیپر دیا، پیپر میں ان کا یہ سوال آیا تھا، تو انہوں نے اس سوال میں یہی موقف اپنا اختیار کیا تھا کہ 3 طلاقیں 3 ہے. مطلب ہے کہ یہ تو آج سے آپ یوں سمجھے کہ 20 سال 25 سال پہلے کی بات ہے. پھر میرے سامنے شیخ صاحب رحمہ اللہ نے ایک خاتون آئی اٹک سے. اچھا. ایک بچے بھی ساتھ ہے. انہوں نے آ کے ہماری گھر کا دستک دیا ہے. میں باہر نکلا ہوں. وہ خاتون کہہ رہی کہ آپ حافظ زبیر صاحب ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ میرے استاد ہے. کہتے میں نے ان سے ملنا. تو میں نے کہا آپ کے ساتھ کہتا میرا بیٹا بھی ساتھ ہے. ٹھیک ہے سر. تو ہم دونوں چلے گئے مکتبے میں. ٹھیک ہے سر. ساتھ وہ خاتون ہے، وہ بیٹا بھی ہے اس کا، اور میں ہوں، اور شاہ زبیر علی رحمہ اللہ وہ بھی مکتبے میں موجود ہے. ٹھیک ہے سر. اس خاتون نے کہا کہ میرا کوئی مسئلہ ہے. شیخ صاحب نے بتایا کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے. کہتے ہیں میرے شوہر نے مجھے طلاقیں دی، 3 طلاقیں دے دی اکٹھی. ٹھیک. شیخ صاحب نے کہا جائیں آپ جا کے پنڈی یا کسی اور علی سے فتویٰ لے لیں، مجھ سے آپ فتویٰ نہ لیں. اچھا. اور انہوں نے کہا جی نہیں، میں تو آپ سے پوچھنے آئی ہوں، آپ کا کیا موقف ہے. اچھا. شیخ صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ مجھ سے نہ پوچھیں، میرا موقف اس سے ہٹ کے ہے. اچھا. جو آپ کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے آپ آئی ہے، آپ کسی علی کے پاس چلیں. بڑے میرا استاد ہے عبدالعزیز شیخ عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ جو جی آپ ان کے پاس چلے جائیں، جامعہ سلفیہ چلے جائیں، کسی علی عالم کے پاس چلے جائیں، لیکن مجھ سے آپ فتویٰ نہ لیں. اس خاتون نے پوچھا نہیں شیخ صاحب آپ کا کیا موقف ہے. شیخ صاحب نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہو تو میرا موقف یہ ہے کہ گئی ختم، 3 طلاقیں ہو گئی. اچھا. ٹھیک ہے جی. یہ ہے شیخ صاحب رحمہ اللہ کا موقف. اچھا. یہ مطلب ہے کہ جب میرے ساتھ ہم یوں سمجھے کہ ہم 4 تھے، ایک خاتون، ایک لڑکا، ایک میں اور ایک شیخ صاحب. ٹھیک ہے. اب میرا مقصد یہ ہے کہ یہ اختلاف آ رہا ہے شیخ صاحب کے اس مسئلے میں. شیخ صاحب کے ساتھ شیخ صاحب کی زندگی میں ہی میں متفق نہیں تھا. کون؟ میں خود کہہ رہا ہوں. اچھا. سمجھ آئی آپ کو؟ میں سمجھ گیا ہوں. آج شیخ صاحب رحمہ اللہ نے جب اس خاتون کو فتویٰ دیا ہے کہ میرے نزدیک 3 طلاقیں ہو جاتی ہے. اچھا. ٹھیک ہے جی. میں نے اس خاتون کو بتایا ہے کہ 3 کے ایک کا بھی موقف ہے. اگر آپ رجوع کرنا چاہے اپنے شوہر کے ساتھ آ جائیں، ہم آپ کو فتویٰ دے دیں گے. ٹھیک ہو گیا. شیخ صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ میرا موقف یہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہو جاتی ہے. علیحدیثوں کا موقف یہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہے. اس مسئلے میں میرا اختلاف ہے علماء علیحدیث سے. اچھا. ٹھیک ہے جی. اس بات میں میرا اختلاف ہے. اچھا اب بات رہی، مقصد یہ ہے کہ محمد علی مرزا صاحب نے جب 3 طلاقوں والا مسئلہ اٹھا لیا، اس نے ایشو بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. شیخ صاحب رحمہ اللہ کا یہی موقف تھا کہ امیر معاویہ کے فضائل بیان کی جائے، ان کے نقائص کو بیان نہ کی جائے. یہ اسلاف کا موقف ہے. ٹھیک ہے. تو محمد علی مرزا صاحب وہ امیر معاویہ کے بعد پیچھے کیوں لگا ہوا ہے؟ شیخ صاحب رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا کہ یزید کے بارے میں ثبوت اختیار کیا جائے. ٹھیک ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ محمد علی مرزا نے شیخ صاحب کا موقف کو چھوڑ کے یزید کے خلاف کیوں لگا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. اب تو مجھے لگتا ہے ایسا ہے نا کہ جس طرح دیوبندی کہتے ہیں کہ آپ مکے مدینے میں دیکھو وہاں 30 رکعتیں ہوتی ہیں. جی بالکل. ان کو 20 رکعتیں نظر آتی ہیں، ان کو رفیدین نظر نہیں آتا، ان کو امین گرجا نظر نہیں آتا، ان کو جنازے میں ایک طرف سلام پھیرنا نظر نہیں آتا، جنازے میں سورہ فاتحہ ان کو نظر نہیں آتا.
آمین بالچار ان کو نظر نہیں آتا. مطلب ہے کہ سارے معاملات جتنے اہل حدیث کا موقف ہے وہ جو اعمال ہے وہ ان کو نظر نہیں آتے، لیکن صرف 30 رکعتیں ان کو نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اس معاملے میں جو اسلاف کا جتنا موقف ہے، جو شیخ صاحب کا منہج ہے، طلاق سے ہٹ کے باقی جتنے مسائل ہیں محمد علی مرزا صاحب اختلاف کرتے ہیں. اور آج یہ مطلب ہے کہ طلاق والا مسئلہ اس نے پکڑ لیا تھا کہ شیخ زبیر کا یہ موقف تھا، یہ شیخ زبیر کا یہ پکڑ لے، اس کو لے. اب شیخ صاحب کے مثال کے طور پہ اگر شیخ صاحب اپنی زندگی میں کسی ساتھی کو یا کسی شاگرد کو یا کسی عزیز کو ٹوکتے نہیں تھے تو وہ کہتے ہیں یہ اجتہادی مسئلہ ہے، یہ اختلاف شروع سے آ رہا ہے. اس کا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا. ٹھیک ہے. اور اس نے کہا کہ میں 100 طلاقیں 100 طلاقیں دے دی ہیں. 100 طلاقیں دی یا جتنے بھی دیا مجھے مطلب ہے کہ 100 ہر بات یاد نہیں. ہاں لیکن میں صرف آپ کو مفہوم بیان کروں، ہر بار بیان نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے وہاں جواب، وہ بندہ آیا تو عبداللہ ابن عباس کے پاس وہاں امام مجاہد بھی بیٹھے تھے. ٹھیک ہے. بہت بڑے یہ امام تھے. جی امام مجاہد کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بندہ آ رہا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ عبداللہ ابن عباس اس آدمی کو فتویٰ دے گا کہ آپ 3 طلاقوں کو ایک سمجھ کے رجوع کریں اپنی بیوی کے بعد. اچھا ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. امام مجاہد کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ عبداللہ ابن عباس یہ فتویٰ دے گا کہ جاؤ تم 3 طلاقوں کو ایک سمجھو رجوع کر لو، ایک ہے 3 نہیں ہے. اچھا. امام مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے سوچا لیکن عبداللہ ابن عباس نے 3 طلاقوں کا 3 ہی فتویٰ دے دیا. اچھا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ نے جب ایک گناہ تھا، ایک غلط کام تھا، ایک برا کام تھا، ایک اللہ اور رسول کی نافرمانی تھی، اس کے بارے میں امام مجاہد نے کیوں سوچا؟ اس بات سے پتہ چلا کہ شروع سے اختلاف آ رہا تھا. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک. اچھا یہ جو انجینئر صاحب نے یہ جو دعویٰ پیش کیا ہے کہ جی میری حافظ شیر محمد صاحب سے بات ہوئی ہے کہ وہ آرٹیکل میرے حوالے کر دیں اور انہوں نے کہا جی کہ میں اس پہ استخارہ کروں گا، یہ جھوٹ بولا ہے یا یہ بات سچ ہے؟ نہیں نہیں، مثال اس میں جھوٹ کی بات نہیں ہے. ان شیخ صاحب رحمہ اللہ نے ایک مضمون لکھا تھا. اچھا. 6-7 صفحے یا 8 صفحے یا 4 صفحے سے چھوٹے سے مطلب ایک مضمون ہے. اچھا. اور وہ یہی ہے کہ ایک حدیث ساتھی نے مطلب ہے کہ شیخ صاحب کو بتایا کہ جی اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، ہم نے مناظرہ کرنا ہے، ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس. اچھا. تو شیخ صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ آ جائیں. تو ان کے آنے کے لیے شیخ نہیں، وہ ضرورت نہیں بتانے کے لیے، وہ میں جانتا ہوں. انجینئر صاحب کہتے ہیں تھے کوئی بڑے مفتی، لیکن میں نام انہوں نے بھی نہیں بتایا، کہتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا. نہیں نہیں نہیں، میرا بہت جاننے والا بہت قریبی دوست ہے، میں دونوں کو جانتا ہوں. جس نے فون پہ بات کرائی تھی اس کو بھی جانتا ہوں، جس نے مناظرے کے لیے آنا تھا اس نے خود فون نہیں کیا تھا کہ میں مناظرے کے لیے آ رہا ہوں. اچھا جی. جو درمیان میں ایک عامی آدمی تھا، عامی آدمی، اس آدمی نے فون کر کے اس نے بتایا کہ فلان آدمی آپ کے ساتھ آئے گا، میں اس کو بتاؤں گا کہ شیخ صاحب دونوں کے موقع واضح ہو جائے. اچھا. تو پھر وہ جو درمیانی آدمی تھا اس کو میں نے یار آپ چھوڑ دیں اس بات کو، آپ دونوں کیوں ٹکرا رہے ہیں آپ؟ اچھا جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. آپ ایک شروع سے ایک اختلاف آ رہا ہے، اگر آپ کا ذہن مطمئن ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس موقع کو اختیار کریں. اگر آپ کا ذہن اس بات پہ مطمئن ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہے تو آپ اس کو اختیار کریں. اچھا. ٹھیک ہے جی. مضمون باتیں بن گئی 2 انتہائیں. میں آپ کو تھوڑا سا مزید وضاحت کروں گا، میں نے آپ سے یہ بات ڈسکس کیوں کیا. یہ سر 2 انتہا پسندی کی باتیں بن گئی. ایک پارٹی نے یہ موقف اپنا لیا کہ جی انجینئر محمد علی مرزا تو جھوٹا ہے، وہ تو جناب زبیر علی رئی صاحب پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، بالکل سراسر اور ننگا جھوٹ ہے. اور جناب حافظ شیر محمد کے ساتھ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور زبیر علی رئی صاحب کے شاگردوں کو کوئی پتہ نہیں ہے اس بات کا، انجینئر صاحب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کذاب ہیں. اچھا دوسری پارٹی نے یہ موقف اپنا لیا کہ جی یہ تو اگر زبیر علی رئی صاحب جانتے بوجھتے ہوئے لوگوں کی طلاقیں ہوئی کرا دیتے تھے کہ جناب دوبارہ مسلط کر لو، اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے جن کو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ ان کو اکٹھا کر دیں گے، تو یہ تو نعوذ باللہ ان کو بدکاری کی دعوت دے دی ہے. یعنی یہ دونوں انتہا پسند باتیں ہو گئی ہیں نا. نہیں پسند والی بات نہیں ہے میرے بھائی. نہیں یہ دونوں پارٹیاں انتہا کر رہی ہیں نا. ایک کہہ رہی ہے انجینئر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، دوسرے زبیر علی رئی صاحب پہ چڑھائی کر رہے ہیں. حالانکہ اب دیکھو نا دونوں باتوں آپ غور سے دیکھیں کہ شیخ صاحب رحمہ اللہ کا جو اپنا ذاتی موقف تھا اس نے کسی کے اوپر مسلط نہیں کیا. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ نہیں یہ دوسری پارٹی یہ کہہ رہی ہے نا، دوسری پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ مسلط کرنا چاہیے تھا. نہیں میں بتاتا ہوں نا آپ کو
کہ شیخ صاحب رحمہ اللہ کے پاس جب میرے موجودگی میں ایک خاتون آئی ہے اور اس خاتون نے کہا کہ جی آپ کا موقف میں جاننا چاہتی ہوں، آپ میرے بارے میں فتویٰ دیں، میرے شوہر نے مجھے طلاق دی ہے، تو شیخ صاحب نے اس کو بتایا کہ اہل حدیثوں کی جماعت ہے اس وقت جو 3 طلاقوں کو ایک تصور کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ کیا آپ اہل حدیث نہیں؟ شہزادے کہتے ہاں میں اہل حدیث ہوں. تو اس نے کہا آپ فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ کہتے نہیں میں اس مسئلے میں اختلاف کرتا ہوں، میں فتویٰ نہیں دیتا. کہتے نہیں آپ کا کیا موقف ہے؟ شیخ صاحب نے کہا کہ میرا موقف یہ کہ 3 طلاقیں 3 ہو جاتی ہے، اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے؟ زنا والی کون سی بات ہے؟ دعوت دینے والی کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہو گیا. بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ صاف ہے کہ نہیں؟ نہیں بات بالکل ٹھیک ہے کہ مطلب اجتہادی اچھا اس میں ایک اور چیز ہے، ایک اعتراض مزید اور ہو سکتا ہے. ایک اعتراض مزید یہ ہو سکتا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں جی کہ زبیر علی زئی صاحب نے یہ چیز چھاپی کیوں نہیں؟ کس کو؟ تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جاتا کہ یار یہ مسئلہ درست پتہ لگ جاتا. کون سا مسئلہ؟ یہ طلاق والا. تو امام مجاہد نے چھاپ لی، امام ابو داؤد کتاب پڑھے نا، اس میں ہے نا. اور کیا وضاحت ہے؟ مطلب کہ آپ کو کیا وضاحت چاہیے اس میں؟ میری بات نہیں سمجھے. میں گزارش یہ کروں نا کہ زبیر علی زئی صاحب کے باقی تو سارے مسئلے چھپے ہیں نا، تو یہ بھی اعتراض ہو رہا ہے نا کہ باقی انہوں نے یہ مسئلہ کیوں نہیں چھاپا تاکہ لوگوں کو مسئلہ کلیئر ہو جاتا. کیا انہوں نے اپنے مسلک کو کے خلاف جانے کی وجہ سے یہ بات چھپائی ہے؟ کیا کی ہے؟ یہ تھوڑی وضاحت کر دیں تاکہ یہ اعتراض ختم ہو جائے. نہیں یہ مسلک کی بات نہیں ہے جی. دیکھو یہ ایک اپنا موقف ہے، ایک موقف اختیار کیا ہے اور اس موقف کے لیے اس نے بات کو چھپائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو آدمی آج تک کوئی ایک آدمی بھی ثابت کر دیں کہ شیخ صاحب رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا انہوں نے، بالکل کوئی فتویٰ نہیں دیا. جتنے لوگ ان کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے ایک جماعت کو پیش کیا ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ مجھے چھوڑ دیں اور پورے ایک جماعت ہے، جماعت اہل حدیث، آپ ان سے اس مسئلے میں ڈسکس کریں. ان کے نزدیک یہ طلاقیں نہیں ہوتی، میرے نزدیک طلاق ہو جاتی ہے. کیا بات ختم ہو گئی؟ تو جب کہہ دیتے تھے تو پھر تو اعتراض ختم ہو گیا نا جی. جب یہ بات کہی ہے، جب انہوں نے اپنے پیپر میں یہ بات لکھی ہے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا میرے بھائی؟ پھر تو بات نہ رہے گی نا. اچھا عبد المنا شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر حافظ اللہ، انہوں نے شیخ صاحب کا اس موقف کو دیکھ کے اپنا لیا. انہوں نے رجوع کر لیا 3 طلاقوں کو 3 سمجھ کے. تو انہوں نے یہ تصور کیا کہ 3 کے 3 ہوتی ہے. شیخ صاحب آپ کا موقف میں نے اختیار کر لیا، آپ کے دلائل کو میں نے دیکھ لیا، میں اس پہ مطمئن ہوں، باقی ان لوگوں سے مطمئن نہیں ہوں جو 3 کو 1 سمجھتے ہیں. تو اب اس میں شیخ صاحب کو چھپانے والی کون سی بات ہوئی؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، انجینئر صاحب سے آپ کی کوئی بات ہوئی تھی کہ یہ رسالہ مجھے دے دیں، یا انجینئر صاحب نے جھوٹ بولا ہے؟ یہ تھوڑا واضح کر دیں. نہیں انجینئر صاحب نے مجھے بتا دیا تھا کہ آپ یہ شیخ صاحب نے کوئی اس طرح مضمون لکھا ہے. میں نے کہا جی لکھا کتاب مجھے دے دیں. میں نے کہا میں آپ کو نہیں دیتا ہوں، میں استخارہ کروں گا، میں سوچ لوں گا، میں آپ کو پھر بعد میں جواب. یہ تو آپ ساری وہی بات بتا رہے ہیں جو انجینئر صاحب نے اس انٹرویو میں بتائی ہے پھر مجھے کوشچن آنسر میں. نہیں سونے نا، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ اگر انجینئر صاحب اس بات کو کوٹ کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کو غلط کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے مقصد کے لیے کر رہے ہیں. اور باقی 2 مسئلے جو امیر معاویہ والا کیوں نہیں کر رہا ہے، یزید والا کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کو چاہیے کہ امیر معاویہ والے اور یزید والے بھی لے کے آئے. اس نے مطلب کہ شیخ صاحب رحمہ اللہ کا جو وہ مقالات آپ اٹھا رہے ہیں، وہاں اس نے بتایا کہ جی یہاں شیخ صاحب نے حدیث کو چھپائی ہے. نہیں وہی والی کتاب انجینئر صاحب نے یہ تو کہیں بھی نہیں کہا کہ زبیر علی زئی صاحب جو تھے وہ کوئی یزید پہ لان تان کے قائل تھے، یا یہ تو انہوں نے کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ وہ جو ہے یہ وہ تو یعنی نہیں وہ نہیں تھا نا. لیکن خود کیا ہے انجینئر محمد علی صاحب خود کیا ہے؟ وہ تو یہ تو نہیں کہتے نا کہ میں کوئی زبیر علی، وہ تو بلکہ کہتے ہیں میں زبیر علی زئی صاحب کا مقلد تو نہیں ہونا. تو اس مسئلے میں کیوں مقلد بن گیا؟ وہ کہتے ہیں جی اس میں نے تحقیق کی ہے، کہتے ہیں زبیر صاحب کا موقف بھی مضبوط ہے. تو امام مجاہد نے جس وقت اس نے یہ تصور کیا تو امام مجاہد کا موقف کیا ہے؟ وہ مطلب کہ گناہ کی طرف اس بندے کو بھیج رہا تھا. نہیں یہ تو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں. یہ تو انجینئر صاحب کے جو مخالفین ہیں نا وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر بلکہ مجھے ایک بندے نے فون بھی کیا. اچھا کوئی غالباً دبئی سے تھا یا کدھر سے تھا، ابوظہبی سے تھا، پتہ نہیں. اس بندے نے مجھے فون کیا، اس نے کہا جی اس طرح تو بڑا فتنہ پھیلا ہوا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں انجینئر نے تو نعوذ باللہ زبیر علی زئی صاحب پہ بہت بڑی تہمت لگا دی ہے. وہ بڑا گرم ہوا تھا، بڑے غصے میں تھا. آج میرے اس سے تقریباً 2-2.5 گھنٹے بات ہوئی ہے. تو میں نے کہا جی خیریت تو کیا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے جی یہ آپ کے جناب جو انجینئر ہے نا اس نے بہت بڑی بکواس کی، بہت بڑی تہمت لگائی، بڑے سخت اس نے الفاظ. میں نے کہا جی کیا کیے کیا ہے؟ کہتا ہے اس نے کہا جی نعوذ باللہ زبیر علی زئی صاحب لوگوں کو زنا کراتے تھے. میں کہا جی وہ کب کراتے تھے؟ کہتا ہے جی مجھے یہ بتائیں کہ اس نے یہ بات کی ہے کہ زبیر علی زئی صاحب جو تھے وہ جانتے بوجھتے ہوئے جو ہے، اور جناب ان کا موقف یہی تھا، لیکن وہ لوگوں کو کہتے تھے جاؤ تم جا کے ان سے فتویٰ لے لو.
اور وہ کہتا ہے جی کہ حافظ ندیم ظہیر صاحب سے جب آپ کی بات ہوئی ہے انہوں نے تو یہ بات کیا کہ زبیر علی ظہیر صاحب کا اینڈ تک موقف فائنل نہیں ہوا تھا، انہوں نے کوئی چیز اسی لیے لکھی نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے جی کہ جب زبیر علی ظہیر صاحب کے شاگرد بھی یہ بات کہہ رہے ہیں تو انجینئر نے تو زبیر صاحب پہ تہمت لگائی ہے نا، اور کہتے ہیں ہمارے اس عرب میں تو لوگ جناب زبیر علی ظہیر صاحب کے خلاف باتیں شروع کر دی ہیں انجینئر صاحب کی جھوٹ بکواس کی وجہ سے کہ جناب یہ زبیر علی ظہیر جو تھے وہ جانتے تھے سارا لیکن انہوں نے لوگوں کو بتایا نہیں. حالانکہ انجینئر صاحب نے یہ بات نہیں کی. انجینئر صاحب نے کہا جی کہ یہ انہوں نے صرف آپ کا حوالہ دیا تھا کہ ان سے پوچھ لیں کہ جی زبیر صاحب کا موقف یہ تھا یا نہیں تھا. اس میں مطلب کہ بات کون سی بات ہے؟ اگر ایک بات کے بعد مطلب ہے کہ اگر مضمون کا یا ایک اس قسم کے بات جو شیخ صاحب کے مزید کے شاگرد ہیں ان کو علم میں نہ ہو تو یہ لازم نہیں ہے کہ ساری باتیں ان کو پتہ ہو. جتنا شیخ صاحب رحمہ اللہ کے پاس میں رہا ہوں کہ حاضر میں سفر میں موقع پر تو اس طرح کوئی دوسرا آدمی نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو حافظ صاحب حافظ اللہ نے اگر کوئی بات کی ہے تو انہوں نے اپنے علم کے مطابق کی ہے. ایسا نہیں کہ انہوں نے مطلب کہ انجینئر پہ یا اپنے پاس جاتی کی یا مثال کے طور پہ شیخ صاحب کے بارے میں بات کی. ان کے علم میں جتنے بات ہے انہیں اپنے علم کے مطابق بات کہہ دی. مطلب ہے آپ کی بات سے دونوں ہی باتیں واضح ہوگی نا. ایک تو یہ کہ انجینئر صاحب اس مسئلے میں جھوٹے کذاب نہیں ہے، انہوں نے سچی بات بتائی ہے، جو آپ کے متعلق بتائی ہے وہ بات صحیح بتائی ہے، ان کی آپ سے بات ہوئی تھی، ایسا مضمون بھی موجود ہے، محدث اعظم کا موقف بھی یہی تھا. شیخ صاحب رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن اگر اس سے یہ اخذ کیا جائے کہ مثال کے طور پر شیخ صاحب اپنے شاگردوں کے دباؤ میں تھے یا لوگوں کے دباؤ میں تھے یا مسلک کے دباؤ میں تھے یا لوگوں کے حق کی وضاحت نہیں کی ہے تو یہ شیخ صاحب پہ تہمت ہے، یہ جھوٹ ہے. اگر جو بھی کہے تو یہ شیخ صاحب پہ جھوٹ بولتا ہے. چل ٹھیک ہے شیخ سمجھ آ گیا میری بات؟ بہت شکریہ سر. جزاک اللہ دعا میں یاد رکھ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.